کو صحابہ ساڈے پیغمبر نے یا وہ رحمت للعالمین وہ ساڈے پیغمبر نے وہ جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ٹیم ہے او دا ساتھ کنے دینا کو کافراں نے آ کے دینا ہے. سنت وال جماعت والے مولوی نے انہاں نے سیدھا سیدھا ہی کر لیا. انہاں آکھیا تراویح او آندے نے او 20 دا وچ ذکر ہے اس لیے تراویح جڑی نا 20 تراویحاں ثابت ہو گئیاں. او تراویحاں جڑا پھنڈا کٹی والا کام ہے نا یار سنت وال جماعت والے کم از کم تسی اے دنا نہ کرو. اے مولویاں نے تے فرنچائزاں بنائیاں نے اپنی دکاناں بنائیاں نے او گاہ گھیر گھیر کے اوتھے وڑیاں نے تے اسی کیسے لوگ آ بے وقوف لوگ آ. او میرے دوستو سچی تے کھڑیاں گلاں بندے نوں کٹنیاں چاہیدیاں نے. اے جڑے شیعہ نے نا انہاں دا تے میرے حساب نال بھلا ہو گیا کہ انہاں نے تراویحاں پڑھیاں ہی کوئی نہیں. تے جڑے بندے سنت وال جماعت چ پیدا ہو گئے نے انہاں گھراں چ پیدا ہو گئے نے تے بلے 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 اوتھے تے پھر جناب مائیاں تے بابے تے جناب جڑے کو وڈے بھرا بھی نے او بھی جناب جی جدوں انہاں موقع لبیا انہاں نے جناب جی دے جناب جی سوٹیاں نال کوٹ جوتیاں نال کوٹ ڈنڈیاں نال کوٹ او بھائی تراویحاں نہیں پڑھدے کیونکہ مولوی نے جناب جی سپیکر تے ڈایا ہوندا سی انہاں نے سیدھی سیدھیاں گلاں کرنیاں ہوندیاں آندا سی بھائی ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਾ ਪੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਤਵਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਘੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਖਾਮਖਾਰੀ ਕੋਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਬਾ کرام ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਵਟੇ ਗੀਟੇ ਮਾਰ ਬਾਰੂ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਉਹ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਾਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਛਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ. خدا تہاڈا بٹھا بھاوے. یہ کتاب منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری تالیف حمزہ محمد قاسم چاپ الجزء الثالث چاپ مکتبۃ البیان 1990 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 241 میں ابن شہاب کا قول والامر علی ذالک اس کا کیسے وہ شرح کرتے ہیں. فرماتے ہیں ای والصحابۃ طیلۃ حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا لا یجمعهم امام. صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدت حیات میں تراویح تو ہے نہیں نوافل اللیل کو فرادا پڑھتے تھے یعنی تراویح ہے نہیں وہ تہجد کا نماز ہے عام جو تہجد کا نماز ہوتا وہی ہے. کسی امام کے پیچھے جماعت نہیں کرتے تھے. ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر وصدر من عمر یعنی خلافت ابو بکر اور خلافت عمر میں کام اسی طرح چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب جماعت مخالفین کا سب سے بڑا عالم شروع ہے حدیث میں فتح الباری بشرح صحیح البخاری تالیف حافظ ابن حجر العسقلانی چاپ المکتبۃ السلفیہ جزء رابع یہاں صفحہ نمبر 250 میں کتاب صلاۃ التراویح اسی حدیث 2009 کی بات ہو رہی ہے. اس کی شرح جو ہے صفحہ نمبر 252 میں. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس وفی روایت الکشمیہنی والامر علی ذلك ای علی ترک الجماعہ فی التراویح. تو یہاں پہ پتہ چلا والامر علی ذلك جو ہماری تراویح میں ہے یہ ایک نسخہ ہے یہ کشمیہنی کا نسخہ ہے. جو حافظ ابن حجر کا جو نسخہ تھا اس کے پاس جو مشہور ہے والناس علی ذلك لوگوں کا طریقہ یہ تھا. لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ علی ترک الجماعہ فی التراویح ترک الجماعہ فی التراویح کہ تراویح میں جماعت نہیں ہوتی. حیات کس میں؟ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام. ابو ہریرہ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جماعت نہیں کرائی ہے تراویح کے لیے. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن وہب نے بھی روایت کی ابو ہریرہ سے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ابن وہب نے روایت کی ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے رمضان میں لوگ ایک مسجد کے کونے میں تھے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ابی ابن کعب
ان کو نماز کرا رہے ہیں. فقال اصابوا ونعم ما صنعوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، یہ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ حدیث ذکر ہو ابن عبد البر وفیہ مسلم ابن خالد وهو ضعیف. یہ حدیث جو ہے اس کو ابن عبد البر نے روایت کی ہے اور اس میں مسلم ابن خالد ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ شخص بھی ضعیف ہے. والمحفوظ ان عمر هو الذي جمع الناس على ابی بن کعب. جو صحیح روایت ہے وہ وہی ہے کہ عمر نے اس بات کا ابتدا کیا ہے کہ ابی بن کعب کو امام میں جماعت بنایا اور لوگوں کو اس کے پیچھے تراویح پہ لگا دیے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے وہ کہا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو تراویح پڑھ رہے ہیں ابی بن کعب کے پیچھے، وہ حدیث ضعیف ہے، غیر معتبر ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں، یہ کتاب ہے مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح جزء ثالث تالیف ملا علی القاری، کتاب 2001 میں چھپیا. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ 335، حدیث نمبر ہے 1296. اسی حدیث کی شرح فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک. توفی یعنی قبض، پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے. الامر علی ذلک، سلسلہ یہی تھا. سلسلہ یہی تھا کیا مطلب؟ کہتا ہے ای التفرق وعدم الجماعہ الذي كان في زمنه علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی كانوا يصلون التراویح منفردین بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد. الامر على ذلك سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگ متفرق تھے، تفرق تھا، جماعت نہیں تھا. لوگ تراویح کو کیسے پڑھتے تھے؟ منفردین، کچھ لوگ گھروں میں، کچھ لوگ مسجد میں فرادہ پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، جماعت وماعت نہیں ہوتی. تو پھر اگر جماعت ہی نہیں ہے تو پھر تو تراویح کو کیوں بولتے ہو؟ یہ غلط ہے، تراویح کو بولنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اگر انفراداً اپنے گھر، تو پھر یہ تو نماز تہجد ہے، وہ تو وہی نماز صلاۃ اللیل ہے. اما لکونہم معتکفین او لانہم من اہل الصفہ، اس لیے کہ وہ یا تو مسجد میں کون پڑھتے تھے؟ مسجد میں وہ لوگ پڑھتے تھے جن کے پاس گھر نہیں ہے، اصحاب صفہ ہے، یا جنہوں نے اعتکاف کیا ہے، باقی لوگ گھروں میں پڑھتے تھے. او لانہم فی البیت ما یشغلهم عن العبادہ، یا وہ ہیں جن کے عورتیں ان کو گھر میں مارتے تھے، اب مارتی تھیں عورتوں. وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں پرابلم ہوتے تھے، گھر میں رہ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، گھر میں 3 عورتیں آپس میں لڑتی ہیں اور سب آ کے حملہ ہوتی ہیں صحابہ پر، تو اس گھر میں کہاں نماز پڑھے گا بیچارہ؟ مسجد میں جا کے فرادہ مسجد میں پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. فَيَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمُغْتَنِمِينَ فَلَا مِنَ الْمُخْتَلِمِينَ. تو وہ ایسے لوگ جن کے گھروں میں پرابلم ہوتے تھے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. فَلَا مُخَالَفَةَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاهُمْ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي بُيُوتِهِمْ. لذا اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا تھا نماز تراویح، اس لیے کہ اس کا پرابلم ہے، یا تو اس کا گھر نہیں ہے اصحاب صفہ میں سے، یا تو وہ اس نے اعتکاف کیا مسجد میں، یا تو اس کے گھر میں لڑائی ہے، پرابلم ہے، اس وجہ سے مسجد میں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز فرادہ نہیں، نماز نافلہ نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھروں میں پڑھ. جاؤ یہاں سے، نکال دیا تھا نا ان کو، میں نے حدیث دکھا دیا، نکال دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں کیسے پڑھتے تھے؟ مسجد میں وہی پڑھے اعتکاف والے، اصحاب صفہ، یا جن کے گھر میں لڑائی ہے، گھر ہی نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. ثم الامر كان على ذلك اي على وفق زمان عليه الصلاه والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سلسلہ یہی تھا فی خلافت ابی بکر، ای فی جمیع زمانہ، جمیع زمان خلافت ابی بکر میں بھی یہی تھا کہ مسجد میں کوئی جماعت نہیں ہوتی تراویح کے لیے. لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، کچھ لوگ تھے جو مسجد میں پڑھتے تھے، وہ بھی پرابلم کی وجہ سے. پرابلم کیا ہے؟ صفہ والے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، ان کی رہائش مسجد میں، یا اعتکاف والے ہیں، یا وہ ہیں جن کے گھر میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، نماز اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے کسی پرابلم کی وجہ سے. وصدرم من خلافت عمر ای فی اول خلافتی، وصدر شیء وجہ اول. صدر خلافت عمر یعنی ابتدائی خلافت عمر، ابتدائی خلافت عمر میں بھی یہ سلسلہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ بتاؤں. جن لوگوں نے میرے پروگرام تراویح میں پروگرامز دیکھے پچھلے والے نا، کہ صحابہ آئے، واقعہ بہت مشہور ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، نوافل، جماعت کا ارادہ ہی نہیں ہے، جماعت جو کرانا ہوتا ہے وہ جھونپڑی میں کیوں جائے؟ تو انہوں نے جھونپڑی کے پیچھے انہوں نے صف بنا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے اور پھر ان کو مسجد سے بھگا دیا.
اگلی رات کو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور شور مچانا شروع کیا کہ آپ ادھر آ کے ہمیں نماز پڑھائیں، اور پتراؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہا کہ تم بہت ہی فراڈو، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ پتراؤ کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر خلیفہ بنتے ہی فوراً اس نے اپنی خلافت کی ابتدا میں کیا کیا، اس نے تراوی کا حکم دے دیا۔ تو پتہ چلتا ہے یہی تھا وہ شخص، کیونکہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا کہ وہ کون صحابی تھے جنہوں نے اجازت کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز نافلہ میں جا کر اقتداء کیا تھا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع کیا تھا اور نہیں، ٹھیک ہے نا، گھر سے بھی باہر نکلنا گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا ان کی وجہ سے کہ میں مسجد میں جا کے نوافل پڑھوں، تو ان لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا پیغمبر کے گھر پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے نام ذکر نہیں کیا وہ کون صحابت، وہ بدمراد بد نصیب صحابہ۔ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ عمر ہی تھا، کیونکہ جو ہی اس کو حکومت مل گئی ہے اس نے فوراً تراویح کا کیا تراویح کا آغاز کیا۔ لو جی میرے دوستو کہ اللہ یاری صاحب جڑے نا فل اس ٹائم سائنسدان بنے نے، انہاں نے جناب جی پوری ریسرچ کرن تو بعد کتاباں کھنوال کے تے وہ بندے لبدے رہے نے کہ جناب جی جڑا تراویحاں تو منع کیتا گیا سی، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں ہی باہر نہیں سن نکلدے، تے اے جناب او صحابہ کرام دا پورا جناب جی اوتھے گینگ دا گینگ جناب اوتھے بوئے دے اگے کھلو کے جناب اوتھے کھمبورے مار، تسی اے سوچو نا تواڈے گھراں دے بوئے اگے کوئی 20-25 بندے جناب کھلو جان تے اوتھے جناب کو گفتگو کرن، او ظاہر ہے کو گفتگو پھر 20-25 ادھر منڈے کھلوتے ہون تے وہ کوڑے آستہ تھوڑی گفتگو ہوندی ہے، پوے بابے کھلوتے ہون دعائی پی جاندی ہے جناب جی حلال اللہ ہو جاندا ہے، پھر بندہ کو اندر ساؤں کے دسے اوتھے کھمبورے ماردے رہے، پھر وٹے گیٹے سٹے نے جناب جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تے۔ ہن کم اس طرح دا ہے نا کہ جڑے بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ رکھدے نے ساڈے سنت وال جماعت والے، وہ یہ تے سوچن نا یار جے تواڈے بوئے نال انج ہوے، تواڈے بوئے دے اگے انج ہوے، تے بندے نو میرے حساب نال تھوڑا جہا بھی اندر ایمان اگر جاگدا ہوئے نا، کوئی ایمان اندر موجود ہوئے، دل او دے تازہ ہوئے ایمان دی تازگی دے نال، تے او میرے حساب نال او نو ایک دم ہوئے گا کہ نہیں یار اے نامناسب کام ہے، چلو کم سے کم اینا تے او کہہ سکدا ہے۔ تے جڑے آندے نہیں او ٹھیک کردے سن پہ چنگا کیتا نے انہاں کھڑوتا ہے، او منو اے دسو صحیح نا کہ او صحابہ ساڈے پیغمبر نے یا او رحمت للعالمین او ساڈے پیغمبر نے، او جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ٹیم ہے او دا ساتھ کنے دینا، کو کافراں نے آ کے دینا ہے؟ او اسی ایک نمبر مسلمان ساڈا اسی سنت وال جماعت والے بنے ہیں، او ایک نمبر اسی مسلمان، اسی نبی دا ساتھ کدوں دیاں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دینا تے صرف شیعہ رہ گئے نے، تے شیعہ سارے نو تسی آندے جی او کافر نے، اسی سنی ایک نمبر مسلمان، او اسی کیسے مسلمان؟ اسی محمد والے محمد دا ساتھ دین دی بجائے ہمیشہ اسی کسی اور بندے دا اسی ساتھ دیندے ہوندے ہیں، او ساڈے اسے اے تے میرے حساب نال ڈوب مرن دا مقام ہے ساڈے مولویاں لئی بھی، ساڈے سنت وال جماعت والے مولویاں نو بھی یار نہیں آندی، وہ ایہو جے جناب جی گرداناں وچوں دے چھڑدے نے، ایہو جے فارمولے اپنے بندیاں نو دئی جاندے نے، او بھی ٹھیٹ ہو کے تے او مولوی دی گل ہی دہرا چھڑدے نے جہدے وچ اسی توہین کردے ہوندے ہیں نبی پاک دی یا اہل بیت دی۔ ویسے بہت ہی بے شرمی ہے ساڈے سنت وال جماعت دی۔ یہ کتاب المفاتیح فی شرح المصابیح، تعلیف علامہ مظہر الزیدانی الکوفی، متوفى سنہ 767، یہ جلد نمبر 2 ہے اس کتاب کا، المفاتیح فی شرح المصابیح، اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 295 میں، والامر على ذلك أي لم يكن الناس يقومون رمضان بالجماعة غير الفريضة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے ابتدا میں اور عمر کے ابتدا میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ رمضان میں جماعت نہیں کرتے تھے سوائے نماز فرائض میں، نماز فریضہ نماز واجب میں جماعت ہوتی تھی، باقی میں نہیں ہوتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا تراویح بدعت ہے۔ خلافت عمر کے ابتدا میں بھی یہی تھا، پھر عمر ایک رات آیا، اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ جو ہے الناس یصلون فی المسجد منفردین صلاۃ غیر صلاۃ الفریضہ، لوگ غیر فریضہ نافلہ نماز کو منفردہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس نے ابی ابن کعب و تمیم الداری کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھا دیں، تو تراویح کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کتاب شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، علامہ الطیبی
یہ جلد نمبر 1 ہے، کتاب چھپی ہے سن 1997 میں مکہ مکرمہ میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 1234 میں وہی حدیث نمبر 1296 والامر علی ذالک اس کی شرح میں. والامر علی ذالک لوگوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ کیا کریں، ای علی ما كانوا علیہ من انہم ما قاموا رمضان بالجماعت غیر الفریضہ. اللہ اللہ اللہ، لوگوں کا طریقہ کار، صحابہ تابعین سب کا طریقہ کار یہی تھا، بلکہ سب صحابہ تھے اس زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ نماز جماعت نہیں ہوتی تھی سوائے نماز فریضہ میں. غیر فریضہ، غیر نماز واجب میں کسی نماز میں جماعت نہیں ہوتی تھی. الی اول خلافت عمر، یہ سلسلہ چلتا رہا اول خلافت عمر تک. ثم خرج، پھر عمر آیا، اس نے حکم دیا ہے وہی تراویح ہونی چاہیے، اس نے تراویح کرا دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. اور اس نے خود بھی بولا کہ یہ بدعت ہے. مزے کی تو بات یہ ہے اس نے خود بھی بولا، تراویح کا حکم دیا ہے، اور پھر دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا کہ کتنا اچھا بدعت ہے. اس نے خود اعتراف بھی کیا کہ بدعت ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جماعت عمر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جہنم لے کے جائیں گے اس لیے کہ وہ مرتد ہوں گے. ارتداد ان کا کیا، اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی. یہ سب باتیں ان کے کتابوں میں کیا بکثرت آپ کو ملے گی. یہ کتاب ارشاد الساری فی شرح سقیم البخاری، چاپ احمد ابن محمد القسطلانی، یہ جلد نمبر 3 ہے ارشاد الساری کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 425 ہے. ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ کریں جناب کہ اس نے کیا لکھا. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر على ذلك ای على ترک الجماعہ فی التراویح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو طریقہ یہی تھا کہ تراویح کے لیے جماعت نہیں ہوتی تھی، لوگ جا کے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. یعنی وہ پھر تو تراویح نہیں ہے نا، اس طرح بولو، پھر تراویح نہیں ہے، پھر تو وہ تو نماز کیا نماز ہے، تہجد ہے. اور خلافت ابی بکر میں بھی یہی تھا اور خلافت عمر کے آغاز میں بھی یہی تھا. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر صفحہ نمبر 426 میں فرماتے ہیں قال عمر لما رآہم نعم البدعہ. عمر نے جب ان کو نماز تراویح کا حکم دیا نا، پھر انہوں نے نماز تراویح پڑھی ہے، پھر اس نے خود کہا کہ نعم البدعہ، یہ کتنا نعم البدعۃ ہذہ، یہ نماز تو بہت اچھی بدعت ہے. اچھا تو اس نے خود کیوں بدعت بولا؟ سماہا بدعتا لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسن لهم الاجتماع علیہا. اس نے اسے بدعت بولا اس کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باجماعت نماز کرنے کی کوئی ایسی سنت نہیں بنا کے دیا تھا، پیغمبر کی کوئی سنت نہیں ہے، اس لیے اس نے بدعت بولا. تو ہم بدعت اسی کو بولتے ہیں بھائی، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت نہیں، اسی کو بدعت بولتے ہیں. اور عمر خود اس نے بولا کہ بدعت ہے کہ ولا كانت في زمان ابی بکر ولا الاول الليل ولا كل ليله ولا هذا العدد. نہ یہ تراویح نہ اول شب ہوتا تھا رات کے ابتدا میں، اور نہ آخر شب ہوتا تھا، یعنی کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی. اور نہ یہ رکعات کہ بھئی 8 ہے 20 ہے 40 ہے 48 ہے رکعت، کتنے رکعت، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ نماز ہے ہی بدعت. اور دوستو میں اپنے سنت وال جماعت دے بھائیاں اگے اپنے جڑے بھی کوئی بزرگ نے انہاں اگے میری گزارش ہی ہے، مولویاں تے نہیں سننی، انہاں تے نہیں مننی، لیکن جڑے باقی سادے لوگ نے انہاں اگے میری گزارش ہی ہے کہ اے ویکھ لو نا جس طرح اللہ یاری جڑا نا پاویں شیعہ عالم ہے، لیکن اے دیکھ لو نا کنی محنت پہ کردا ہے. او کتاباں کٹ کے ساڈے سنت وال جماعت دی جناب ٹھیر لائی جاندا، انہاں چوں جناب پڑھ کے دسی جاندا. اے جڑا نا تراویح جڑی ہے نا، اے جڑی انہاں نے فرض کیتی ہوئی ہے نا سنت وال جماعت والےاں نے، اے دے چ ہو جا کوئی کام نہیں ہے. اے ادھر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں اگر کوئی یہ آرڈر ہو جاتا نہ کہ تراویحاں تساں پڑھنیاں نے 8 پڑھنیاں نے 20 پڑھنیاں نے 12 پڑھنیاں نے یا 48 پڑھنیاں نے، اینی تعداد ویسے تاریخ دی کتاباں تسی کڈو نا تو انہاں دے وچ انہاں نے لکھیا ہے جی، وہ بڑی بحث ہوئی ہے ادے تے، وہ کہیں 48 تے بھی وہ جناب متفق نے 36 تراویحاں تے بھی نے. لیکن ساڈے جڑے سنت وال جماعت والے نے، سنت وال جماعت والے مولوی نے، انہاں نے سیدھا ہی کر لیا، انہاں آکھیا تراویح وہ آندے نے وہ 20 دا وچ ذکر ہے، اس لیے تراویح جڑی نا 20 تراویحاں ثابت ہو گئیاں. تے جڑیاں ثابت ہوئیاں
ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਫੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਦਾ ਪੈਂਡੇ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਨੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਡੈਂਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਫੂੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਕੂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨੀਅਤ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਸਭ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ। ਉਹ ਤਰਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਕੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਅਨ ਲਾ ਤਫਰਕੂ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਫਰਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਏ ਵਿਦਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਲਿੱਪ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।